اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی فی شان حبیبہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محتشم معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ابن زید اور اسیران کربلا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے بعد اہل بیت نبوت کا بقایا افراد کو ابن زید کے سامنے پیش کیا گیا۔ جس گرجے میں یہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، اس گرجے کے رہاب نے جب شہیدوں کے سروں کو نیزوں اور چند عورتوں کو حالات اسیر اور مظلومیت میں دیکھا تو اس کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے حالات دریافت کیے۔ جب اس کو سب کچھ معلوم ہوا تو وہ سخت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ تم لوگ بہت برے ہو۔ کیا کوئی اپنے نبی کے اولاد کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے جیسا کہ تم نے کیا؟ پھر اس رہاب نے ان بدبختوں سے کہا کہ اگر تم ایک رات کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا سر مبارک میرے پاس رہنے دو اور مجھے ان عورتوں کی خدمت کا موقع دو تو میں تم کو 10,000 دینار اس کے بدلے میں دوں گا۔ وہ ظالم زر کے غلام تھے، اس لیے انہوں نے 10,000 دینار کی خاطر ایک رات رہاب کے پاس پڑاؤ کرنا قبول کر لیا۔ رہاب نے اپنے گھر کو خالی کر لیا، پردہ دار مقدس بیویوں کو گھر کی 4 دیواری میں ایک صاف ستھرا کمرہ رات گزارنے کے لیے پیش کیا اور اپنی خدمت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن میرے دل میں تمہارے خاندان کی بڑی عزت ہے۔ اس نے صبر کی تلقین بھی کی اور کہا کہ اللہ والوں کو اللہ کی راہوں میں بڑی بڑی تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر کا بہت اچھا بدلہ دیا۔ اب تمہارے لیے بھی سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اہل بیت نبوت کی پاک باز عورتوں نے اس کی ہمدردی کا شکریہ ادا کیا اور دعائیں دی۔ رہاب نے گرجے کے خادم سے کہا کہ رات بھر ان مقدس عورتوں کی خدمت کرو کہ یہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ وہ خود امام علی مقام کے سر انور کو ایک دھلے ہوئے صاف اجلے تشت میں رکھ کر چہرہ مبارک، مقدس زلفوں اور داڑھی مبارک کے بالوں کو جو غبار اور خون وغیرہ سے اٹکے ہوئے تھے دھونے لگا۔ اس نے چہرہ مبارک دھو کر صاف کیا اور عطر کافور لگا کر معطر کیا، پھر بڑے ادب اور تعظیم کے ساتھ ساری رات سر انوار کے سامنے بیٹھا زاروں قطار روتا رہا۔ ساری رات اس خدمت کے عوض آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بیویاں اس رہاب کو دعائیں دیتی رہیں۔ سر حسین بھی زبان حال سے اسے دعائیں دیتا رہا۔ یکایک اس رہاب کی قسمت کا ستارہ چمکا اور اس کی آنکھوں سے حجابات اٹھ گئے اور وہ نور جو کھولی کی بیوی نے عرش سے فرش تک پھیلا ہوا دیکھا تھا وہ رہاب پر بھی منکشف ہو گیا، اور اس نے دیکھا کہ ایک حالہ نور جو سر حسین کے گرد طواف کر رہا ہے۔ جب اس نے حیرت انگیز منظر دیکھا تو سر اقدس کے رعب و جلال کا مشاہدہ کیا تو اس کے دل کی کیفیت ہی بدل گئی۔ اس کی محبت اور حسن عقیدت کا صلہ ملنے کے انتظامات ہو گئے۔ اس کی زبان پر بے ساختہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو گیا۔ چونکہ اس نے دنیا کی دولت قربان کی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بدلے میں اس سے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ چونکہ اس نے امام علی مقام کے سر انوار کا ادب و تعظیم کی تھی، اور ادب کرنے والے بد نصیب بے ایمان نہیں رہ سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو با نصیب اور با ایمان بنا دیا۔ اس نے اہل بیت اطہار کی مقدس بیویوں کی خدمت کر کے جو دعائیں حاصل کی تھی وہ دعائیں رنگ لائی اور اس کی تقدیر بدل گئی۔ اب اس کے لیے اہل بیت نبوت سے دور رہنا ناممکن ہو گیا۔
چنانچہ جب اگلے دن یہ قافلہ روانہ ہوا تو وہ بھی متی و خادم بن کر ساتھ ہو لیا۔ سبحان اللہ۔